چاہے ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم ہر اس بندے کے ساتھ ہیں جو حضور کا جو عاشق ہو اور دل و جان سے ماننے والا ہو۔ ہاں جی، دکھاوے والا نہیں عاشق ہونا چاہیے، عاشق ہو تو پھر دل سے ماننے والا عاشق ہو۔ تو حضرت قبلہ امیر المجاہدین صاحب نے جب حضور کا نام لیا تو پھر وہ حلق سے اوپر والا نہیں تھا، وہ بلکہ دل کے خانوں سے نام لیا گیا تھا، اور محسوس ہوتے تھے کہ حضور کے سینے سے، حضور کے چہرے سے بھی فیض ہمیں نصیب ہو۔ تو گفتگو بھی ہونی چاہیے اور فیض بھی نصیب ہونا چاہیے، کیونکہ جن کا کام کر رہے ہیں آخر تاثیر اس کی ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو الحمدللہ خوبصورت انداز میں انہوں نے اپنی حاضری لگوائی ہے۔ تو آپ سب ماشاءاللہ نئے ساتھی آئے ہیں، شاہ صاحب بڑی محبت والے ہیں، بڑے عاشق بندے ہیں، عاجز بندے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ تاریاں ایسے ہی جڑتی ہیں، شادی مدینہ شریف جڑ گئی، اتنے بھی جڑ گئی، اگے اللہ کرے جڑیاں رہیں۔ ہاں جی، ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ دین کا، ان کے اندر ایسا درد ہو، ایسا دین کا جو آپ کے اندر لگاؤ اور شوق ہے، آپ جس بے نمازی کو، جس دنیا دار کو دیکھتے ہیں، آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ حضور کا غلام بن جائے، اور یہ کام چل رہا ہے۔ آپ کو ہر جگہ پہ سیفی نظر آتی ہیں، آپ کو باہر کے ملکوں میں بھی سیفی نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ ہر بندہ چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ پیر فقیر کی الحمدللہ ہم نے تعریف کیا کہ پیر ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور میں کہتا ہوں لوگوں کی تعریفوں میں کیا جاننا ہے، پیر ایسا ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، نیک بندہ اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس کو بندہ دیکھے تو خدا یاد آئے۔ آج ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ ہے، بہانے ہی والے ہیں، ہاں لنگر ہی لنگر ہے۔ مجھے تو چھوٹے چھوٹے بچے چھاپیاں لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں سرکار لنگر چاہیے، ہاں کوئی گاڑی روک کے کہتا ہے سرکار یہ لنگر لے کے جائیں جناب، نان کے اوپر دال رکھ کے دے دیتے ہیں ہمیں جناب، حلیم چل رہی ہے، نان چل رہے ہیں، میں روک کے لیتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ لنگر چھوڑنے والا نہیں ہے، ہم تو حضور کے عاشق ہیں، کھانا کنہوں نے ہے؟ حضور کا لنگر کس نے کھانا ہے؟ حضور کس نے لنگر کھانا ہے؟ حضور کا عاشقوں کے علاوہ کوئی کھائے گا؟ اور کھا سکتا ہے جناب؟ کوئی حضور پہ اعتراض اور بکواس کرنے والا وہ لنگر کھا سکتا ہے؟ حضور کا جو منکر ہے جو کہتا ہے کہ حضور چلے گئے، یہ ایسے ہی اٹھا کے یا رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، یا کی لگی ان کے اوپر بھی تو ان کو تکلیف ہے، یہاں سے وہ لنگر کھا سکتے ہیں، ان کے لیے لنگر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا لنگر میں تو شفا ہے، اور حضور کے نام کا لنگر مل رہا ہو تو جناب عاشق بندہ پیچھے ہٹ جائے گا، کہتے سرکار دال ہے دال ہے، میں کہا گڈی روک، دال ہے، تمہیں کیا پتا یہ کون سا لنگر ہے؟ لاؤ لو، میں نے سب کا حصہ دو، میں نے کہا گاڑی روک کے لنگر لیا جناب ان لوگوں سے، بڑے بھاگ کے لنگر، میں کہا تمہیں پتا ہے شکر دوپہرے جناب دھوپ کا ٹائم، سڑک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ دے کے کہہ رہے ہیں لے جاؤ لنگر جناب، حضور کا نام کا لنگر چل رہا ہے۔ میں کہا تم جناب یہ دال کے نام کی گاڑی چلا رہے ہو، گاڑی نہیں چلے گی، ہم حضور کے عاشق غلام نہیں ہے تو کون ہے غلام؟ حضور کے غلام کے علاوہ یہ لنگر کسی کو پچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں جی، جن کو مروڑ ہے نا حضور کے نام کے اوپر جو باتیں کرتے رہتے ہیں، جو ان کو جناب یا رسول اللہ کہنے پہ بھی تکلیف ہے، جن کو لبیک کا نعرہ لگانے پہ بھی تکلیف ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ سیاسی ہے۔ خاتم صاحب نے آپ بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ خاتم صاحب نے کلمہ پڑھا تو یہ کلمہ بھی کون رکھتا سی، حضور نام حضور کا کہیں تو جناب اس میں جناب چون چڑھاؤ والی بات نہیں ہونی چاہیے، گج واجب کے حضور کا نام لینا چاہیے۔ مر تو جانا ہے ایک دن جناب، اسی طرح میں لوگوں نے چھوڑ کے آنا ہے قبرستان، کوئی ایسے چاہنے والا دنیا دار نہیں ہے جو قبرستان جا کے بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑا رہے، جو قبر کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہو کے کہے کہ میں جناب میرا دوست تھا۔ یہ دنیا دار والے پیچھے بھی نہیں آئیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی قبر میں زیارت ہو تو حضور کی مسکراہٹ نصیب ہو جاتا ہے۔ میرا پہلا بھی یہی بیان سے غاز بھی یہی ہوتا ہے، میرا اختتام بھی دعا پہ یہی ہوتا ہے، اللہ کرے یہ نسبتیں قائم رہیں، ہم قبر میں جائیں نسبت کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں، تاکہ سوالات میں جب حضور کی زیارت ہو رہی ہو تو حضور فرمائیں کہ میرا غلام آ رہا ہے۔ حضرت صاحب نے آپ کو شعر نہیں سنایا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی وہ میرا فقیر آیا۔ وہاں پہ لوگ جناب مدینہ شریف لوگ کہہ رہے تھے مجھے حضور یہاں پہ بھی ہمیں خاتم صاحب کی زیارت ہو گئی ہے، بڑا مقام ملا ہوا ہے جناب خاتم صاحب، وہ تو راز کی باتیں مجھ سے کیوں کھلواتے ہو؟ حضور عاشق بننے کی کیا بات ہے؟ عاشق بندہ جدھر پہ بیٹھا دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن دین کا کام مخلص ہو کے کریں بس، اور جو دین کا کام کرنے والا ہے اس کے ساتھ بھی مخلص ہو کے آپ چلو۔
انشاءاللہ پھر دیکھنا فیض آپ کو ملتا ہے کہ نہیں ہے. یہ نہ ہمارے باؤ اجداد کا فیض ہے، نہ ہمارے بڑوں کا فیض ہے، نہ ہمارے دادوں کا فیض ہے. یہ فیض کس کا ہے؟ مجھے مدینہ شریف سے آ رہا ہے. سینے با سینے چلتے ہیں. بابے کچھ نہیں کرتے، کہتے بابے کچھ نہیں کرتے. یہ ملک کی نے دیتا سن، بابوں نے دیا ملک. کس کی وجہ سے ملک قائم دائم ہے؟ حضور کی شفقتوں کے بعد. یہ کون ہے جو حضرت سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں. ہاں گولڑا شریف والی سرکار، سیال شریف والی سرکار، پاک مدن شریف چلے جائیں، کوٹ مٹن چلے جائیں، جدھر چلے جائیں، فقیر آباد چلے جائیں، راویان چلے جائیں، دیگر الحمدللہ جس جس علاقوں میں اللہ کے بندے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ لنگر چل رہا ہے کہ نہیں؟ دادا صاحب ہے لنگر چل رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ جناب میں دادا صاحب جاؤں تو مجھے تکلیف ہونے لگ پڑی. یہ گھر میں بیٹھ کے بندہ کہتا ہے کہ جناب مجھے سنگیں چبنے لگ پڑی ہیں، میرے جناب کام میں رکاوٹ آ گئی ہے، جناب کاروبار نہیں چل رہا ہے، جناب یہ مسئلہ ہو گیا کہ بیماریاں شروع ہو گئی ہیں جی. لیکن تمہارے کام ایسے ہیں، الٹ کام ہے، معاملات خود خراب کر کے بندہ بیٹھ جاتا ہے. دادا صاحب کسی بندے کو روک کے کہو کہ جناب کدھر جا رہے ہیں؟ کہ سلام کرنے جا رہے ہیں. کیوں سلام کرنے جا رہے ہیں؟ اسے پوچھو جناب کیوں سلام کرنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب مجھے فیض ملتا ہے. وہاں لوگ ویسے ہاتھ مان کے کھڑے ہوتے ہیں جناب، اتنا فیض، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں تصور میں بیٹھے. ہاں یہ کہ سارے کام کے لیے طریقہ آپ کو مخلص ہو کے چلنا پڑنا ہے. اگر آپ مخلص نہیں ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں، جبے کپے پہن کے دین کا کام کر لیں، دین کا کام نہیں ہوتا. دین کا کام اس سے ہوتا ہے جو دل و جان سے دور کر سے محبت کرتا ہے. خاص ہاں ہر جگہ پہ جناب میں ایک جگہ پہ نعرہ لگوایا. یہ تو حضرت صاحب نے تو نعرے نہیں نا آپ سے صحیح طرح لگوائے. وہ تو آپ نے سامنے بیٹھنا کہتے سن جناب بولو تو صحیح، گھروں کے ساتھ بولو. ہاں حضور کا نام لگانا ہے، لینا ہے. یا کو کس کو تکلیف ہے؟ یا پہ کس کو تکلیف ہے جی؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنے سے مجھے یا لفظ میں کس کو تکلیف ہے؟ یہاں میں کوئی دانا ایسا نظر نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماں نے ان کو گودی میں اٹھا کر یا رسول اللہ کی لوری میں بے شک سبحان اللہ وہ لوگ ہیں. یہ اور کوئی گندا آنڈا ادھر نہیں آئے گا، ادھر حضور کا عاشق آئے گا بس. اور اس لیے یہ مرزے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری بہاریں میرے لجپال نبی کے صدقے، یہ ملک پاکستان بھی قائم ہے. آج ہم جو کھا رہے ہیں یہ بھی حضور کے صدقے کھایا جا رہا ہے. ہاں جی تاجدار ختم نبوت. نام یہی لینا، کسی کا نام لگاتے ہیں، نہ ہمیں اپنی شہرت کا شوق ہے، نہ ہمیں کسی چیز کا شوق ہے. اللہ کے بندے دعا پتہ نہیں، ہم بندہ جب اکیلا ہوتا ہے اس سے پوچھیں اللہ اکبر کیڑی گلا میں تمہیں دساں. رب کا بندہ بننا اتنا مشکل ہے نا اس دور میں. ہر بندہ تانے دیتا ہے، ہر بندہ مذاق کرتا ہے، ہر بندہ جناب نمازیں شروع کر دیتی ہیں جی وہ جناب تم بٹھا نمازی 80 آج تک نہیں پڑھی جی. چھٹا مذاق نہیں ہے یہ دنیا، یہ نماز کے ساتھ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے. آپ جناب داڑیاں رکھ لیں گے لوگ کہیں گے مولوی بن گئے، دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے. حضور کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے. آپ بڑے کتاب میں کسی کوئی ایک صحابی آپ دکھا دیں جس کی منہ پہ داڑھی نہیں تھی. حضور کو اگر حضور یہ معاملے ہیں ہی کسی اور طرف، گاڑی کسی اور طرف جا رہی ہے، بتانے والا نہیں ہے جناب. یہ عالم دین الحمدللہ دین کا کام کرنے والے آپ اپنے بچے بھیجیں، اپنے ان کے ساتھ محبت کریں. یہ مسجد سنبھال رہے ہیں جناب، یہاں میں دین کا کام ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پیچھے آپ کہتے ہو پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. اتنی عزت اللہ نے شان دی ہے دین کی وجہ سے. تو الحمدللہ یہ دین کا درد رکھتے ہیں. آج یہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہر بندے میں بات کسی اور طرف چلی جائے گی. اسی لیے نام ایک ہی ہونا ہے اور نعرہ بھی ایک ہی لگنا ہے. بات الحمدللہ یہ بچے لگاتے تو ہیں نعرہ، ہم اس کا اعتراض تو نہیں کرتے، لیکن باب خاتم کے سامنے کسی نے کہا نا رضوی تیرے جان نثار، میں نے کہا گایا دونوں جب تک نعرہ ہے، جب تک نعرہ نہیں لانا. میں نعرہ بیٹھ رہا ہے، میں نے کہا گایا کوئی رضوی کا نعرہ نہیں لگایا. نعرہ ایک ہی ہے، کون؟ انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. این جانا ہے اٹھنا ہے جناب، اسی قبر ایسی چال پہ اٹھنی ہے. میری چال پہ اٹھتے وقت یہ شعر پڑھ دے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ایسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور مشابہت مسلمانوں جیسی کریں گا. اتنا خوبصورت نام ہے، مسلم ملک ہے، مسلمان، ایمان، دین، مسلمان. کہیں بھی جا کے پہچان نہیں ہوتی مسلمان کی، خود بتانا پڑتا ہے جناب میرا نام محمد ارشد ہے، میرا نام محمد اشرف ہے. محمد کہہ کے جناب دوسرے کو پہچان ہوتی ہے. اچھا جی آپ مسلمان ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ایسے نہ بنو،
آپ کو غیر بھی دیکھے نا، کافر بھی آپ کو دیکھے، راستہ چھوڑ دے کہ جناب یہ مسلمان آ رہا ہے. ٹانگیں کانپی کہ نہیں پھر جناب بابے کو دیکھ کر خادم صاحب کو؟ ٹانگیں کانپی کہ نہیں لوگوں کی؟ رولا پڑا کہ نہیں؟ ضرور. دین کا کام خلوص کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری تو جناب شاہ صاحب نے کہا جی 2 گلاں کر دو، 2 گلاں نہیں نہ ہوگی پھر حضور کی گل چھڑ جائے گا، پھر جناب سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ بھی ہو گیا. پھر جناب تو اسی لیے اللہ آپ کو سلام دے. اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. جڑا جڑا دنیا تو ٹرتا جائے، جڑا جڑا دنیا تو ٹرتا جائے، دعا کیا کریں اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں. یا اللہ ایسے مجھے بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں. اور کسی کو پسند کروانے کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں فلاں کو پسند آ جاؤں، چودھری صاحب کو پسند آ جاؤں، نمبردار کو پسند آ جاؤں، جناب اس کے میں نے کام کرنے ہیں. آپ کہیں گے یا اللہ میں سجدہ ریز ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، سر جھکا کے کہیں یا اللہ مجھے ایسے بنا دے میں تجھے پسند آ جاؤں. آمین آمین. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس سے. سبھی تو خوشیاں. سبحان چھوٹے چھوٹے بچے جناب لبیک کا نعرہ لاتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن جتنے پیروں میں جتی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لبیک کا نعرہ وہ بھی سننے لگے. ہاں گلیوں میں جاتے ہیں. اب تو الحمدللہ شاہ جی میرج ہال میں بھی جائیں نا جی، میرج ہال میں لبیک کے نعرے لگاتے ہیں، لگ سمجھ جاتی ہیں. ہاں بڑے بڑوں کو تکلیف ہے جب یہ نعرہ نہ لگائیں، ہوتے پیو کا نعرہ لائیے، نعرہ یہی لگے گا تاج دارے ختم نبوت. قسمت پہ رو. تمہیں اگر تکلیف ہے، اگر اس نعرے سے تمہیں تکلیف ہے، حضور کی بات سے تمہیں تکلیف ہے، اپنی نسبت قسمت پہ رو جا کے کہ میں بھی اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، آج میں اللہ کے پسندیدہ جو نبی ہیں اس پہ بھی اعتراض کرنے والا بن گیا ہوں. تم اپنی قسمت پہ رو. ہم انشاءاللہ جب تک جان ہے جان میں جان ہے یہ گلے کٹ جائیں لیکن یہ منہ سے مخالفت منافقت نہیں نکلے گی. ہم کٹ بچ کے کہیں گے تاجدار ختم نبوت. ادھر سے میں تو نعرہ لگانا تھا تسی کہنا پیرا نے جناب سے چنگا چنگی انہوں نے جناب تو موٹی ہو گئی جناب نعرہ لگانا. ہمیں فیض ملتا ہے. آپ کہیں ہمیں فیض ملتا ہے. ہاں جی ہم کسی کا نعرہ تو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلان چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، 5 سال دور لوٹ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. اب بات ایک ہی چلنی ہے تاجدار ختم نبوت. حضور خاکم صاحب کو کہہ دیا تھا، میں نے کہا حضور اگر آپ دین سے مخلص نہ ہوتے ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ چلتے. بس میں نے آپ کو کہہ دیا تھا میں ہم اکٹھا کھانا کھاتے. میں ایسا نہیں ہوں کہ جناب ہم منافقت کرنے والے نہیں ہیں. منافق بندہ ہمیں پسند نہیں. حضور کے زمانے میں مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام بات فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا قم یا رجل اخرج من هذا المسجد، نکل کر سے مسجد سے باہر. حضور نے کہا قم یا رجل کھڑا ہو، نکل کر سے اخرج من هذا المسجد. خروج. جب آپ نے 36 بندوں کو باہر نکال دیا اللہ صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران بعد آپ نے 36 بندوں کو باہر نکال دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ھذا کل منافق. اللہ جتنے تھے سارے منافق اندر کچھ اور رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. دین کے ساتھ چلنا ہے. یہ جناب یہ امامے ہم نے کہا کس لیے پہنے ہوئے ہیں؟ ہاں یہ سنت ہم نے داڑھی کس لیے رکھی ہوئی ہے؟ منافقت کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عزت ہی بڑی دیتا ہے جو رب کا کام. یا کام اللہ دین والا کام، رب کا دیا ہوا رسول کا دیا ہوا راستہ. آپ اس کو جتنا یار چودھری دے جناب راہ دے پھل لانا شروع کرتے ہوئے نا مالی چودھری کہنا جناب وہ مالی کو بلا یار کیا سونے پھل لائے نے جناب، صاف ستھرا راہ ہے. جھاڑو پھیر دے تو جمعدار کو پیسے دے دے ہوتا ہے بندہ. ایسا ہے کہ جناب تو میرا راہ صاف کر دیتا ہے. آپ دین کا کام کریں گے، رب رسول کے راستے پہ چلنے والا دین کا کام کریں گے اور مخلص ہو کے کام کریں گے، رب بھی خوش ہے رسول بھی خوش ہے. انشاءاللہ اس کو عزتیں بھی ملتی ہیں، ہر چیز ہو جاتی ہے جناب. ہاتھ کڑیاں کس کو نہیں لگی؟ اگر ہمیں لگی ہیں نا، میں بھی الحمدللہ اس بیرک میں گیا ہوں، میں نے دیکھا، میں نے کہا جناب لوگ تو مجرموں کو معاملہ کچھ اور تھا. میں جناب بھائی وضو کرنے کے لیے میں ادھر انہوں نے میرے لیے کھول دی، دروازہ کھولتے تھے. میں وضو کرنے کے لیے میں نے کہا یہ اندر انتظام ٹھیک نہیں ہے وضو کرنے کا، کپڑے خراب ہوتے ہیں، لیکن میں وضو باہر کروں گا. تو وہ پرمیشن مل گئی. میں باہر وضو کرتا تھا نا جب جا کے، تو نماز بھی میں باہر پڑھتا تھا. جب میں واپس اپنے بیرک میں آ رہا ہوتا تھا نا 7 بجے میں بیرک میں دیکھتا تھا تو مجھے دیکھ کے بچے لبیک لبیک لبیک
अंदर आए हो तो फिर भी नारे ला रहे हो। कहते ने एक रुकते ने नारे साढ़े को रात होती थी जनाब कोई नारे पड़ रहा है, कोई जनाब नारे लगा रहा है। मैंने संतरी को कहा मैं कि जनाब ये मंजर पहले बच्चे देखा है कभी, कहने पहली बारी आया है मंजर इंजन का पहली बारी देखा है। मैं कि किन्ना की वजह तो कहने आया सारे लबैक वाले की वजह तो। मैं पहली बार बैरक में से गुजर रहा था ना तो कुछ बंदे ऐसे नुक्कर में घुसे हुए थे। मैं कहा देखो यार मुजरम केड़ा है ते आशिक केड़ा है। आशिक उधर भी खड़ा हो गया कहा क्या कह रहा है जनाब, अब मैं हुजूर की बात नहीं करूंगा जनाब, अब मैं या रसूलुल्लाह नहीं कहूंगा, अब मैं जनाब ये नाम नहीं लूंगा, अब मैं लबैक नहीं कहूंगा। उसको कहो तुम किसी और फिक्रों में फिर रहे हो, हमारी गर्दनें भी हाजिर हैं। लबैक का नारा लगेगा क़यामत तक लगेगा, क़यामत तक लगेगा। और ये नारा हमारे बाबूजान का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी हुक्मरान का ये नारा नहीं है, मेरे लिजपान नबी का नारा। और ये वारा फान अल्लाह का जिक्र क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। लब्बैक मंजर असी में जेड़ा आंदा है शापर फाड़ के जनाब। अब देखें जनाब जो मुझे मिलने आ रहा था एक बंदे कई घंटे रोने लग पड़े। मैं कि झल्ला हो गया यार, रो दे ना तनु भी रोंदे हो तो मैंने तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अंदर तो बाहर है। कहते इस बात नहीं इतने होना चाहिए। मैं इतने कौन होना चाहिए? कहते असि उत्थे होंगे। मैं कि कोई हाल नहीं तेरा। मैं कि जा जाके जनाब अपना काम करें। कमाल है आप हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन के ऊपर आए, हमें तो मजा ही बड़ा है। जेड़ा बंदा आवे शापर लाके, जेड़ा बंदा आवे शापर लाके पुलिस वाले भी कहन जनाब हुणे दा की करिए। ऐसे जनाब शादी लंगर लग क्या होता सी ना तो पुलिस वाले भी राती मैंने सलूट मार के कहते सन मियाँ साहब की हाल है ठीक है। बच्चे कहते सन सरकार थोड़ी तबीयत भी पिछड़ आते नाल खाना पीना भी थोड़े को रखा हुआ है तो की कहते सन। मैं कहना तो सोने लफज की बोलते हैं। कहते ने जनाब वो जरा पिया ना सिस्टम। कहते केड़ा सिस्टम? कहते ने वो जरा शापर पे ने। कहते ने केड़े शापर? कहते ने जो पीर साहब का लंगर है सानू मिल सकता है। मैं कहा ऐ लफज बोलना, पीरों का लंगर नहीं है ये, जिसका काम कर रहे हैं उनका लंगर चल रहा है। फैजाबाद धरने में कौन सी चीजें नहीं आपने खाई जनाब? आपको पता वो सीन क्या? मैं तो अब और तुझे कहना पीर साहब अपने जनाब मुंह से तरीफा की जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ लोगों से पूछा करो यार, हमारे मामला हमसे ना सुना करो, लोगों से सुना करो क्या मामला है। फैजाबाद धरने में हम चले गए जी, टाइम पे बैठे हुए थे, आने भी आ रहे हैं जनाब, हर खुशक मेरा जनाब हर चीज वहाँ पे बच्चे जूस भी पता नहीं क्या क्या ले आए। मैं कहा हम इसलिए नहीं आए, हम हाजिरी लगवाने के लिए आए हैं उधर। कहते सरकार है भी जरूरी है थोड़ी देर ना रेस्ट करो। फिर उसके बाद हम रात में मुझे शाह साहब जनाब करना साहब के घर में ले गया। करना साहब के घर गए, बेड पे लेट बैठा हुआ था। शाह साहब कहते ठीक है सरकार तुम आराम करो। मैं कहा शाह जी गल लेंगे ये थोड़ी ख्वाहिश है मैं इतने आया लेकिन मैंने सुकून को नहीं मिलना। कहते इस बेड पे सुकून नहीं मिल रहा जो मुझे सुकून उस झोंपड़ी में मिल रहा था जो सड़क के ऊपर बनी हुई। आगे शादी चलिए वापस। लंगर लंगर लोग खाते रहे मना थोड़ा किया। मैंने सबको कहा लंगर खा के जिसने आना आ जाए, हम जा रहे हैं। मैं शादी चलो गड्डी कटो चलो वापस सीधा जनाब उधर फिर जनाब सड़क पे जाके कैंप पे बैठे फिर नारे करते कहा तुम आ गए हो। मैं कहा जनाब काम जिसका यहाँ पे सुकून मिल रहा है ना यकीन करो कमरों में भी सुकून नहीं मिल रहा। ये किस्मत की बातें हैं सरकार, ये सारी ये ऐसे मिट जाते हैं। कोई करंट से मर रहा है, कोई किस तरह मर रहा है, कोई जनाब गाड़ी लगती है, कोई स्लिप होता है, बंदा गिर जाता है, दुनिया से जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दुनिया से जाएंगे, लेकिन जो अगले वाले अगली जिंदगी जो अगली शुरू होनी है ना उसमें पता चलेगा जीता कौन और हारा कौन। हाँ किस तरह शेर है जी, हाशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। फिर पता लग रहा है ये खुटे लगे होंगे। हम कहेंगे जनाब नहीं हम तो नहीं कहते थे जनाब, नहीं बट साइड दो बैग ने इतराज करते थे हुजूर जान भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने न्यू हॉस्पिटल देखा, मैंने हर हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जाता हूँ, किसी वार्ड में भी जाऊँ जनाब इधर से बंदा आता है सरकार इधर भी दुआ करो, इधर भी दुआ करो। एक तो मुर्दे लगते नहीं पे चीखों की बातें आती है जनाब।